الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم پہنچایا ہم تک اسلام کو یہ صدقہ ہے صحابہ کا پہنچایا ہم تک اسلام کو یہ صدقہ ہے صحابہ کا اٹھا جھولی دعائیں دے یہ فیض ہے صحابہ کا اٹھا جھولی دعائیں دے یہ فیض ہے صحابہ کا نہ آج آئے نبی کی ذات مقدس پہ یہ مقصد تھا صحابہ کا نہ آج آئے نبی کی ذات مقدس پہ یہ مقصد تھا صحابہ کا نہ انگلی اٹھے صحابہ پر یہ مشن تھا غلامان صحابہ کا نہ انگلی اٹھے صحابہ پر یہ مشن تھا غلامان صحابہ کا میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں میں آپ حضرات کے سامنے نواس رسول شہید کربلا حیدر کرار کے جانشین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بیٹا میری گود میں رکھو۔ حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت حسین کو رکھا اور فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے۔ اسی طرح جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا کہ بیٹا کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ اسی طرح جب حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حرب رکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا نام محسن ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر، شبر اور مشبر رکھا تھا، اسی طرح یہ نام بھی انہی کے ناموں کے نام کے مطابق رکھے ہیں، حسن اور حسین اور محسن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر کمر تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر قدموں تک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہت رکھتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کی مشابہت رکھتے تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک
حضور علیہ السلام کی مشابہت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے کھیلتے مسجد کے اندر تشریف لائے اور آ کر حضور علیہ السلام کی کمر مبارک کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا نواسہ میری کمر کے اوپر بیٹھا ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنا سجدہ طویل فرما دیا۔ اس لیے طویل فرمایا کہ کہیں میرے نواسے کو چوٹ نہ آ جائے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اوپر بٹھا کر کھلا رہے تھے تو دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضرت حسین کو فرمایا کیا ہی کتنی بڑی اچھی سواری ہے۔ تو پھر اس پر میرے آقا نے فرمایا عمر سواری بھی کتنی اچھی ہے اور سوار بھی کتنا بڑا اچھا ہے۔ اسی طرح جب ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ پر گزر ہوا۔ ابن موتی راستے میں اپنا کنواں کھود رہا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے تو پھر حضرت ابن موتی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عرض کیا کہ میں نے اپنا کنواں کھودا ہے، اس میں پانی نہیں آ رہا، میں نے بڑے کوشش کرنے کے باوجود بھی میرے کنویں سے پانی جاری نہیں ہو رہا، جو ڈول ڈالتا ہوں وہی خالی کا خالی نکل آتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے اس کنویں کی برکت کے لیے دعا کریں، اللہ اس کنویں میں پانی جاری کر دے۔ تو ابن موتی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنویں کا پانی پیش کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں والے پانی کو تھوڑا سا پیا، پھر کلی کرنے کے بعد وہی پانی ابن موتی نے اسی کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرشمہ حضرت حسین کی برکت سے اللہ نے اس کنویں سے پانی بھی جاری کر دیا اور وہ کنواں بہت زیادہ میٹھا کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم میرے نانا جان کے منبر سے اتر جاؤ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تمہیں کس نے کہی ہے؟ حضرت حسین نے کہا مجھے یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے فرمایا کہ تم آج کل ہمارے پاس آیا کیوں نہیں کرتے، ہمارے گھر آیا کرو۔ حضرت حسین نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آیا کروں گا۔ تو ایک مرتبہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت حسین اور حضرت عمر بن خطاب کی ملاقات ہوئی۔ تو پھر حضرت عمر نے پھر کہا کہ آپ آتے کیوں نہیں؟ تو حضرت حسین نے فرمایا میں آپ کے پاس آیا تھا ایک مرتبہ تو آپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں تنہائی میں باتیں کر رہے تھے، تو ابن عمر بھی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے، اسی وجہ سے میں ان کو دیکھ کر واپس چلا گیا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے سر کی وجہ سے، تمہارے نانا کے دین کی برکت کی وجہ سے ہمیں جو شرافت اور جو تاج ملا ہے یہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے، اور ان کے حضرت حسین کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھا۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔